سوات، منگورا، کرک، ڈیرہ اسماعیل خان، دیربالا، ہری پور اور دیگر سیاحتی مقامات میں بوندا باندی، بارش اور برفباری سے موسم حسین ہو گیا۔ سردی کی شدت میں بھی اضافہ، بابو سر ٹاپ پر 1 فٹ سے زائد برف پڑ چکی۔ مانسیرا، کاغان، سرہند اور کونش وادیوں میں برفباری، کالام میں آسمان سے روئی کے گالے برس پڑے۔ کرک اور مضافات میں ہلکی بارش، چمن اور گردونواں میں تیز بارش، نشیبی علاقے زیر آب۔ پنجاب میں دھند کا راج، موٹر وے مختلف مقامات پر بند، فلائٹ شیڈیول بھی متاثر۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ پر پروازوں کی آمد و رفت معطل۔ پی آئی اے کی مسافروں کو بکنگ کے وقت درست رابطہ نمبر فراہم کرنے کی ہدایت۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 لاہور سے سمندری، M4 پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد اور M11 لاہور سے سیالکوٹ تک بند۔ توشہ خانہ کیس 2 میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 17 سال قید سزا سنائی گئی۔ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 409 کے تحت 10 سال، اینٹی کرپشن ایکٹ کی دفعہ 52 کے تحت 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی موجودگی میں فیصلہ سنایا۔ عدالت نے دونوں مجرمان پر 1 کروڑ 64 لاکھ روپے فی کس جرمانہ بھی عائد کیا۔ جرمانہ ادا نہ کرنے پر مزید 6 ماہ قید کاٹنا ہوگی۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا، بانی پی ٹی آئی کی عمر اور بشرا بی بی کے خاتون ہونے کی وجہ سے سزا میں نرمی برتی گئی ہے۔ عدالت نے 59 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ توشہ خانہ کیس 2 7 گھڑیوں سمیت 10 قیمتی تحائف خلاف قانون پاس رکھنے اور فروخت کرنے سے متعلق تھا، جس کی تفتیش احتساب عدالت نے نیب سے FIA کو منتقل کی تھی۔ بانی پی ٹی آئی نے جو بویا کاٹ رہے ہیں، انہیں اور بشرا بی بی کو سزائیں آئین اور قانون کے مطابق ہوئیں۔ طلال چودھری کا رد عمل، کہا کوئی داماد سسرال سے ملی گھڑی بیچ دے تو اسے برا بھلا کہا جاتا ہے۔ آپ کے پاس تو ملکی سربراہی تھی، مقبول سیاستدان ہونا بے گناہی کا ثبوت نہیں۔ بانی بچوں کے ذریعے ہمدردی کارڈ نہ کھیلے۔ وزیر اعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثناء اللہ نے کہا، بانی پی ٹی آئی دوسروں کو چور ڈاکو کہتے رہے، اب خود چور نکل آئے۔ بانی پی ٹی آئی نے تحفے میں ملی گھڑیاں بیچ دیں، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں ان لوگوں نے امانت میں خیانت کی۔ اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ دونوں نے دنیا میں پاکستان کی بدنامی کرائی۔ بیرسٹر عقیل نے کہا، فیصلے نے ثابت کیا ملک کا سربراہ ہو یا کوئی اور، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ بیرسٹر دانیال چودھری کا کہنا تھا، یہ فیصلہ ملک میں امید کی نئی کرن ہے۔ جو جماعت کہتی تھی کرپشن ختم کریں گے، وہ ملک لوٹتی رہی۔ جس صوبے میں یہ حکومت کر رہے ہیں، وہاں احتساب کمیشن کو تالا لگا ہوا ہے۔ میرا لیڈر عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ وہ بے گناہ ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعت ہی رہنا چاہیے۔ کسی کے اہلکار بن کر کسی ایک پارٹی کو ان کے ورکروں کو ہراساں کرنا، تو یہ روایت غلط ڈالی جا رہی ہے۔ بانی اور ان کی اہلیہ بے گناہ ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کہتے ہیں، سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعت ہی رہنا چاہیے، کسی کا اہلکار نہیں بننا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، بشرا بی بی کا تو توشہ خانہ سے دور دور تک تعلق نہیں تھا، بشرا بی بی کو بانی پر پریشر ڈالنے کے لیے سزا ہوئی۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا، فیصلہ سننے کے لیے ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ بانی PTI کے فیصلے کے خلاف اپیل کی ہدایت۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا، بانی نے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کی ہدایت کی ہے۔ کیس میں آج فیصلہ نہیں، سرکار کی جانب سے دلائل مکمل ہونا تھے۔ جج صاحب فیصلہ لکھ کر لائے تھے جو بانی اور بشرا بی بی کی غیر موجودگی میں سنایا گیا۔ مئی جلاؤ گھراؤ کے مزید 2 مقدمات میں PTI رہنماؤں کی سزائیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا۔ ATC جج ارشد جاوید نے کوٹ لکھپت جیل میں گلبرگ میں پولیس گاڑیاں اور کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کے مقدمات کا فیصلہ سنایا۔
دونوں مقدمات میں شاہ محمود قریشی کا چلان پیش نہیں کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں سمیت 23 ملزمان کو سزائیں سنائی گئیں۔ جمہوری علاقے میں ہم تیار ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے عمران خان سے ملاقات کی اجازت ہوگی، اس کے سیاسی دوستوں کی، اس کے خاندان کی۔ یہ الف ہے ڈائلاگ۔ مذاکرات چاہتے ہیں تو بانی سے ملاقات کرائیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی نے شرط رکھ دی۔ قومی کانفرنس سے خطاب میں کہا، جمہوری مذاکرات کے لیے تیار ہیں، آئیں ملک میں کو کوشش مشکل سے نکالیں، آئیں ایک دوسرے کو معاف کریں۔ فضل الرحمان، نواز شریف، جماعت اسلامی سمیت قائدین بیٹھیں، بات کریں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے کہا، بانی پی ٹی آئی کے لیے میرٹ کے مطابق انصاف چاہتے ہیں، اب ہمارے پاس سڑکوں پر نکلنے کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ صدر زرداری 4 روزہ دورے پر عراق پہنچ گئے۔ بغداد میں عراق کے وزیر ثقافت نے صدر آصف علی زرداری کا استقبال کیا۔ صدر مملکت عراقی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ایرانی فضائی حدود میں طیارہ داخل ہونے پر صدر نے ایرانی قیادت کے لیے خیر سگالی کا پیغام بھجوایا۔ غیر قانونی بیرون ملک سفر کے خلاف کارروائی میں خیال رکھا جائے، معتبر سفری دستاویزات رکھنے والے متاثر نہ ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی انسانی اسمگلنگ کے خاتمے سے متعلق جائزہ اجلاس میں ہدایت۔ کہا، انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ امیگریشن کا نظام بہتر بنانے سے متعلق ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال واقعی اہم ضرورت ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے نام نہاد بھارت لبرلز کا منافقانہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ وزیر دفاع نے ایکس پر بھارت میں ہوئے مباحثے کی ویڈیو شیئر کر دی۔ لکھا، حقائق اور دلائل سے جواب دیا جائے تو ان کے پاس شور کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ لبرلز ہندوتوا کے زیر تسلط بھارت میں وجود کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھارت میں ایسے ناکام نہاد لبرلز کو لوگ کرائے پر رہائش تک دینے کو تیار نہیں۔ غزہ کا معاملہ ہے۔ پاکستان کی فوج اگر وہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کا موقع ملتا ہے تو پاکستان کی فوج جو ہے وہاں پہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ایک بہت بڑا آسرا، بہت بڑا سہارا ثابت ہوگی۔ غزہ میں خدمات کا موقع ملا تو فلسطینی بھائیوں کی فلاح کے جذبے کے لیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، ٹرمپ یا کسی اور کے کہنے پر فوج کو غزہ نہیں بھیجیں گے۔ فلسطینی بھائیوں کی خدمت کا موقع ملا تو ضرور جائیں گے۔ ہو سکتا ہے پاکستانی فوج کی غزہ میں موجودگی سے اسرائیل ہی انکار کر دے۔